یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، میں نے اپنے گفتگو کے آغاز کے لیے اس سورت کی تلاوت کی ہے، اور یہ سورت یقیناً آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ کئی بار آپ اسے پڑھ چکے ہیں، کئی بار سن چکے ہیں، تو یہ محض اس کا ترجمہ دہرانے کے لیے نہیں، بلکہ اس پر ایک خاص انداز میں غور کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یعنی اس کی فضیلت ہے کہ آپ جب بھی اس پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی نئی حکمت، کوئی نئی دانائی یا کوئی بھولی ہوئی بات جو انسان جانتا تو تھا لیکن اپنی زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے فراموش کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے، یا پھر اپنے زمانے کے بدلنے کے ساتھ اسے ضرورت پیش آتی ہے کہ اب اس چیز کا استعمال یا اس پر جو ہے وہ ایک نئے انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے لیلۃ القدر کی یہ آیت، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی فضیلت کا، اپنی برکت کا اور رحمت کا ذکر فرمایا ہے، اس سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے وسیلے سے میں خود بھی اس پر غور کر رہا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی بات سمجھ میں آ جائے اس کے مطابق زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آنی چاہیے، اور آئندہ کی زندگی اس تبدیلی کے مطابق گزاری جائے۔ تو جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ دنیا میں تمام انسانوں کو تین چیزوں کی بنیادی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، اور وہ ان تینوں کے لیے، تینوں کی حفاظت کے لیے، تینوں کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ ایک اس کی اپنی جان، جس کے لیے اس کا بدن اسے مختلف چیزوں کی دعوت دیتا ہے، اس کے لیے آمادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک خودکار قسم کا نظام بنا رکھا ہے۔ وہ اندر ہی سے باقاعدہ اسے انفارمیشن مہیا کرتا رہتا ہے کہ تمہارے بدن کی یہ ضرورت ہے، اسے پورا کرنے کے لیے تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ ایک اس کا مال ہے، جس مال کو وہ کمانے اور جس کو استعمال کرنے میں پوری زندگی صرف کر دیتا ہے۔ جیسے ہی شعور کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ مال کو اپنی ذات کا حصہ بناتا ہے، چاہے وہ والدین سے لے، اپنے بڑوں سے لے، یا خود کسی کاروبار، کسی ملازمت، کسی اور ذریعے سے، وسیلے سے کمائے، پھر اس مال کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور ایک جو صرف اور صرف انسان کے لیے مخصوص کیا گیا ہے جسے، اور وہ ہے عزت۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع پیش فرمایا تو اس کا بھی پہلا جملہ ان تینوں چیزوں کے تذکرے سے ہمیں معمور نظر آتا ہے۔ یہ ان تینوں چیزوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں سب سے پہلے فرمایا۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم، بے شک تمہارے خون، اور اس سے مراد ہے تمہاری جان، وَأَمْوَالَكُمْ، اور تمہارے مال، وَأَعْرَاضَكُمْ،
اور تمہاری عزتیں تمہارے لیے اسی قدر قابل حرمت ہیں، حرام علیکم کیومکم ھذا فی شہرکم ھذا اور فی ارضکم ھذا، تمہارے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح آج کا دن، یہ خطبہ چونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کے روز پیش کیا گیا تھا، تو گویا کہ عرفہ کے دن کا احترام جس قدر ہے، اور فی شہرکم ھذا جیسے ذو الحج کا مہینہ اہل ایمان کے لیے قابل احترام ہے، اور فی ارضکم ھذا یعنی مکہ جو حرم کی سرزمین ہے، جو خانہ کعبہ کا مرکز ہے، جس طرح اس کا احترام ہے۔ تو گویا کہ 3 چیزوں کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عربی زبان میں حرام کا جو لفظ ہے یہ حرمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، منع کرنے کے لیے مجازی طور پر بعد میں استعمال ہوا، لیکن اصل میں یہ حرام حرمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے المسجد الحرام جو مکہ کی مسجد ہے، خانہ کعبہ کا جو مقام ہے، اسے المسجد الحرام کہتے ہیں۔ مدینہ اور مکہ دونوں کو ملا کر حرمین شریفین ہم کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ محرم الحرام یعنی محرم حرمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، 4 احترام والے مہینے رسول اللہ نے فرمائے۔ اسی طرح اور کچھ چیزوں کے لیے ہم حرام کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح وہ محرم رشتے، یعنی یہ رشتے تمہارے لیے حرام ہیں، تو اس کا مطلب صرف منع کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اصل اس کا جو جز ہے وہ اس کی حرمت کے حوالے سے ہے۔ ماں حرام ہے، ماں سے نکاح نہیں ہوگا، خالہ قابل احترام ہے، اس سے نکاح نہیں ہوگا، پھوپھی قابل احترام ہے، اس سے نکاح نہیں ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام رشتوں کا تذکرہ کیا۔ تو اس خطبہ حجۃ الوداع کے پہلے 3 بنیادی الفاظ جو آپ نے استعمال فرمائے، وہ تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں۔ عزت کا احساس اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو عطا کر رکھا ہے، باقی جانور چرند پرند جزوی طور پر معمولی سا حصہ عزت کا کبھی کبھار کسی کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، وگرنہ عمومی انداز میں جو حیوانات کی دنیا ہے ان کے نزدیک عزت کا وہ تصور نہیں ہے جو انسانوں کو اللہ رب العزت نے عطا کر رکھا ہے۔ تو پہلی بات جو آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ نے اپنے کلام مجید میں یہ فرمایا، اے لوگو تم عزت کے طلبگار ہو تو جان لو کہ عزتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تریدون العزت وللہ العزت جمیعا، تم عزتیں طلب کرنا چاہتے ہو تو جان لو عزتیں دنیا والوں سے تمہیں نہیں ملیں گی، اور دنیا کے بنائے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ عزت کا واحد سورس اور ذریعہ جو ہے وہ خود اللہ رب العزت ہے، یعنی اللہ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ جب یہ بات بتائی گئی تو پھر ہمیں سمجھنے کے لیے شب قدر کا لفظ اپنے سامنے رکھنا ہوگا تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر اس سے منسلک اور بہت ساری چیزیں، مثلا رات تو رات ہی ہے، پورے سال میں ہر روز ہی اس سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ تو آخر رمضان کے اس عشرے میں بطور خاص ایک رات اسے اللہ تعالیٰ نے عزت کیوں بخشی ہے؟ اس لیے کہ اس رات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے جڑا ہوا ہے، گویا کہ انڈائریکٹلی نہیں، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ کلام کے ذریعے سے اللہ سے جڑ جائے یا کسی اور حوالے سے اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑ جائے، تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو اللہ سے تعلق جوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے معزز بنا دے گا۔ اللہ کے کلام سے اس رات کی نسبت قائم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے 1000 مہینے سے زیادہ افضل بنا دیا، اور اسی وجہ سے شب قدر یعنی قدر کی رات، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدری ہی، دنیا میں بے شمار انسان ایسے ہیں
کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صحیح قدر نہیں پہچانی جس طرح کے قدر پہچاننے کا حق ہے، اسی وجہ سے وہ اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلتے رہے اور چل رہے ہیں۔ تو قدر حقیقت میں عزت کے معنی میں اور اس کی فضیلت کے معنی میں اور اس کے مقام کا احساس کرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو چیز وابستہ ہو جائے تو وہ محترم ہو جاتی ہے، یہ بات میں نے آپ سے کہی۔ آپ دیکھیے کچھ اور چیزیں بھی ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ عزت اگر کسی پتھر کو دینا چاہے تو اس نے حجر اسود کو یہ عزت بخشی اور خانہ کعبہ کی دیوار میں اسے لگوا دیا گیا، اور کروڑ انسان ہر وقت مختلف کیفیات میں اس حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس سے برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو حجر اسود تو محض ایک پتھر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے معزز کس طرح بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے یہ بتایا کہ میں اس پتھر کی عزت کر رہا ہوں اور میں نے اس کو عزت عطا کی ہے، اے دنیا والے انسانوں تم بھی اس پتھر کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ کوئی طواف حجر اسود کو سلام کیے بغیر یا اس کی طرف اشارہ کیے بغیر یا اس کو بوسہ دیے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایام کو بھی فضیلت اور عزت عطا کر رکھی ہے، جیسے خود روایات رسول سے ہمیں ملتا ہے، آپ علیہ السلام کی صحیح روایات سے، آپ علیہ السلام نے 10 محرم کا جو دن ہے اسے محترم بنایا، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ یہ 10 محرم جو ہے یہ قابل فضیلت ہے، اور وہ لوگ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو بتایا گیا مدینے میں پہنچنے کے بعد کہ 10 محرم کو یہود روزہ رکھتے ہیں، اور جب سبب پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، تو وہ اظہار تشکر کے لیے اس روز روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی تھے، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے نام کی نسبت کی بنا پر اس دن کی عزت کریں، تو اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ہم 2 روزے رکھیں گے، 9 اور 10، 9 محرم کی بھی رکھیں گے، 10 محرم کی بھی رکھیں گے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا الیوم الجمعاتی سید الایام، جمعہ کا دن اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ دنوں کا سردار ہے۔ اور بعض اصحاب کی طرف سے، علماء کی طرف سے یہ فضیلت بیان کی گئی کہ جمعہ کا دن عید کے مقابلے میں بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اسے سید الایام قرار دیا ہے، عید کے کسی دن کو سید الایام نہیں قرار دیا۔ عید کی اپنی فضیلتیں ہیں، ذوالحج کی اور عید الفطر کی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن سید الایام جمعہ کا دن ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں جو میں نے پیش کیا وہ یہ کہ اے لوگو، ہم تمام انسان عزت کے طلبگار ہیں، اور انسان عزت ہی کی بنیاد پر انسان بنتا ہے، وگرنہ کھانے پینے کا سلسلہ تو جانوروں میں اور پرند چرند میں بھی پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ نباتات میں بھی پایا جاتا ہے، وہ بھی پانی پیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے غذا حاصل کرتے ہیں، لیکن عزت کا انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت کا بطور خاص احساس دیا، اور اس کو بہت بڑی مقدار میں دیا، جتنا احساس انسان کو اپنی عزت کا ہے باقی اور کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ عزت کا احساس بھی اللہ کی طرف سے ملا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سمجھایا کہ تم لوگ اگر عزت چاہتے ہو تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ساری عزتیں ہیں، وہی عزتوں کا مالک ہے۔ تو اس سے یہ سبق ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کی زندگی میں
اور آخرت میں بھی، پہلے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی عزت کا طلبگار ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہونا چاہیے، اللہ کی تعلیمات سے، اللہ کے احکام سے، اللہ کی باتوں سے، اللہ کے ایام سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وابستہ ہونا چاہیے۔ جو اس سے وابستہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے عزت دار بنا دے گا۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن میں نے اس کا ایک حوالہ دے کر آپ کی خدمت میں یہ پہلا جز پیش کیا ہے۔ دوسرا جز جو ہے وہ بطور خاص آپ کے ساتھ منسلک ہے۔ دیکھیے، آپ لوگ اعتکاف کر رہے ہیں اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک خاص قسم کی تنہائی آپ نے اختیار کر رکھی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، اور ممکن ہے اس سے پہلے بھی کسی نے بتایا ہو، لیکن اگر بتایا بھی ہے تب بھی اس پر دوبارہ سے غور کر لیا جائے۔ میں نے جب بھی اس پر غور کیا ہے تو اعتکاف کی جو عبادت ہے اس کا تعلق در حقیقت غار حرا سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، تو نزول قرآن سے پہلے آپ نے غار حرا میں باقاعدہ اس عبادت کا آغاز کیا تھا۔ اور اعتکاف اس تنہائی کو کہا جاتا ہے جس میں انسان دنیا والوں سے تعلق توڑ کے، اپنے کاروبار، اپنے دیگر معاملات سے تعلق توڑ کے صرف اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ مناجات کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے اور اس کا دین سیکھنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، اپنی زندگی پر غور کرنے کے لیے وہ اپنی تنہائی میں جا کے بیٹھتا ہے۔ تو اعتکاف در حقیقت ان چادروں کا نام نہیں ہے، مسجد کی چار دیواری کا نام نہیں ہے، بلکہ تنہائی اختیار کرنے کا نام ہے، اور ایسی تنہائی جس میں انسان کچھ چیزوں پر غور کرتا ہے اور کچھ ایسے کام اختیار کرتا ہے جس کی بنا پر غور کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کی سب سے بڑی عبادت غور کرنا ہے۔ نماز بھی اس کا وسیلہ ہے، تلاوت قرآن بھی اس کا وسیلہ ہے، ذکر کی تسبیحات بھی اس کا وسیلہ ہے۔ ذکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے نام ہم پڑھتے ہیں اور تسبیحات سے انہیں گزارتے ہیں، لیکن در حقیقت وہی تسبیح اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ معتبر ٹھہرتی ہے جس کے پیچھے غور و فکر کی طاقت موجود ہو۔ آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، جو یہ سوچ کے سبحان اللہ پڑھتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، پھر وہ سبحان اللہ کی برکتیں صحیح طور پر حاصل کرتا ہے، کیونکہ یہ سبحان اللہ محض چند لفظوں کو دہرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ایک تعلیم دینے کا نام ہے کہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے در حقیقت وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے، اس کی تمام تعلیمات، اس کے تمام حکم ہر عیب سے پاک ہیں، اور اس کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہر عیب سے پاک ہیں، اور اس کے جتنے بھی کام ہیں، اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ ہر خامی سے پاک ہے۔ آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے نہ وہ اس کا معنی جانتی ہے اور نہ وہ معنی جاننے کے بعد اس پر عمل کرتی ہے یا اس کو صحیح طور پر مانتی ہے۔ کیونکہ میں نے ابھی کہا کہ سبحان کا معنی ہے پاک ہونا، اور سبحانک اللہم و بحمدک یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، سبحان ربی العظیم یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بار بار سبحان کا جو لفظ ہے یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے کاموں، باتوں، اعمال، فیصلوں کے اندر کسی عیب کا نہ ہونا یہ اس کی تعلیم ہے۔ تو جب ہم اس بات کو جان لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں جب ہم اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلا بہت سارے مسلمان ہیں جو باقاعدہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ نماز پڑھنے کا آخر اس کی ضرورت کیا پیش آتی ہے، کیوں ضرورت پیش آئی، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے،
یہی کام، یہی وقت ہم کسی اور اچھے کام میں بھی بسر کر سکتے ہیں۔ نماز کے یہ وقت کسی یتیم کی مدد کے لیے استعمال کر لیں، کسی کو پڑھانے میں صرف کر دیں۔ حج کا یہ پیسہ جو ہے یہ غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کر لیا جائے، اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ یہ باتیں وہ کرتے ہیں جنہیں سبحان کا معنی نہیں آتا۔ سبحان اللہ کا معنی اگر انہیں آتا ہوتا تو یقیناً یہ سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آتی، کیونکہ ہم نے اقرار کیا کہ اللہ تو نے جو فرمایا وہ فرمانا بالکل حق ہے اور اس میں کوئی خامی نہیں۔ ہم اس کی حکمت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، یقیناً تو ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ دینے کے لیے یہ کام ہم سے کروا رہا ہے، یا جب کبھی ہمیں کوئی نقصان پہنچ جائے، ہمارے عزیزوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی ایسا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جائے جسے بظاہر ہم نہیں سمجھ رہے، اس پر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، واویلا کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہمیں ہی مصیبت میں کیوں ڈالا گیا، تو یہ بھی وہی کہے گا کہ جسے سبحان اللہ کا معنی نہیں آتا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ جب ہے اور ہم یہ مان چکے ہیں کہ اللہ کا ہر فیصلہ وہ بالکل کسی عیب میں مبتلا نہیں ہے، ہر عیب سے اور خامی سے پاک ہے، تو کسی کا اس دنیا سے اٹھا لیا جانا، کسی کے مال میں کمی آنا، کسی میں مصیبت یا بیماری کا آنا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوگی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑے فائدے تک منتقل کرنا چاہتا ہے، یا کوئی بڑا حکمت والا سبق ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں قرآن مجید نے یہ سکھایا کہ اہل ایمان کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ فوراً یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے نا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم عملی طور پر اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ مال کا نقصان، یہ جان کا نقصان، عزیزوں کا نقصان جو دیا ہے، بیماری کا نقصان جو دیا ہے، یقیناً ہم تیرے ہی ہیں اور تیری ہی کی طرف واپس لوٹ کے آنے والے ہیں۔ تو نے جو فیصلہ کیا ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے ابھی، لیکن ہم تیرے فیصلے پر آمنا و صدقنا اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ مسلمانوں کو بین کرنے سے منع کر دیا گیا، واویلا کرنے سے منع کر دیا گیا، ناشکری کے کلمات کرنے سے ادا کرنے سے منع کر دیا گیا، 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کر دیا گیا، اور اس طرح کے وہ تمام کام جو دیگر لوگ کیا کرتے ہیں اور کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا گیا۔ غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر میں جیسے ہی مکہ والوں کو یہ خبر پہنچی کہ ان کے بڑے بڑے سردار قتل کیے جا چکے ہیں، تو ان کی خواتین باہر آ گئیں، سڑکوں پہ نکل آئیں، بازاروں میں، انہوں نے اپنے گریبان پھاڑ دیے، سر پہ مٹی ڈال دی اور اپنے لباس گندے کر دیے، اور کئی دنوں تک باقاعدہ وہ بازاروں میں آتی اور شور مچاتی، واویلا کرتی اور مختلف قسم کے الفاظ اور اس طرح کے گیت پڑھتی، اور جس میں وہ اپنی اس پریشانی کا اظہار کر رہی ہوتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس، جو میں نے اشارہ کیا ابھی، کہ بیان نہیں کرنا، واویلا نہیں کرنا، اللہ کی ناشکری نہیں کرنی، اس کا شکوہ نہیں کرنا، اپنے گال نہیں پیٹنے، اپنا سینہ کو بھی نہیں کرنی، یہ سارے کام، اور 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ غم کی مجالس کا انعقاد نہیں کرنا، تو اللہ کے رسول نے یہ سب اس لیے تعلیم کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سرنڈر کرتے ہوئے اس کو تسلیم کریں دل و جان سے کہ اللہ تو نے جو فیصلہ کیا تو ہی اس کی حکمتیں جانتا ہے، لیکن ہم صرف وہ ایک فطری حصہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کا حصہ بنا رکھا ہے کہ کوئی چیز گم جائے، کوئی چیز چلی جائے، کسی کا سے ہم محروم ہو جائیں تو اس کا ایک دکھ محسوس ہوتا ہے، تو فطرت کا جتنا حصہ ہے اس کی اجازت دے دی گئی اور اس سے زیادہ سے منع کر دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ جو تسبیحات، یہ نمازیں اور دیگر چیزیں جو ہیں، یہ تسبیحات اور دیگر چیزیں یہ
غار حرا کی اس عبادت کو تازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ چشم تصور میں اس بات کو محسوس کریں کہ آپ ان چادروں کے درمیان میں نہیں ہیں، بلکہ آپ جبل نور پہ غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور خانہ کعبہ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے تھے، تو ہم اپنی باطنی آنکھوں سے حرمین اور رسول اللہ اور قرآن مجید اور اصحاب رسول ان کا تصور کرتے ہوئے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، مزید اس پر غور کیجئے۔ میں نے جب بھی اس پر غور کیا تو یہ جو غار حرا والی عبادت ہے، آپ جان چکے ہوں گے کہ غار حرا والی اصل عبادت کیا ہے؟ تنہائی، اور تنہائی میں غور و فکر کرنا۔ اور غور و فکر کی بنیاد کیا ہے؟ غور و فکر کی بنیاد یہ ہے کہ اپنے آپ سے کچھ سوال کیے جائیں۔ سب سے بڑا سوال اس دنیا میں انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ میرا مقصد وجود کیا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین پر کیوں پیدا کیا ہے؟ اتنا بڑا دماغ، اتنی بے شمار صلاحیتیں جو دنیا کے دیگر جانوروں، پرندوں، نباتات، جمادات کو میسر نہیں ہیں، مجھے یہ ساری چیزیں کیوں دے رکھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ہمیں بھی، جس طرح چیونٹیوں کو پیدا کیا اس کا مقصد متعین کر دیا۔ ہر پرندے، ہر جڑی بوٹی، ہر جانور، ہر چیز، ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، یعنی اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ کیا کھانے پینے کے لیے؟ اس کے لیے تو جانور بھی موجود ہیں، چرند پرند بھی موجود ہیں، وہ سب یہی کر رہے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، اپنی نسل بھی بڑھاتے ہیں، گھر بھی بناتے ہیں۔ یہ سارے کام جو مادی دنیا کے ہیں کم و بیش وہ بھی اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ لیکن فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کو تلاش کرنا یہ بنیادی سوال ہے کہ میرا مقصد وجود کیا ہے، میری پہچان کیا ہونی چاہیے۔ یہ والی عبادت صرف انسان نہیں کرتے، یا یہ والی عبادت صرف انسانوں کو نہیں سکھائی گئی، یہ والی عبادت دنیا میں تمام نباتات کو سکھائی گئی ہے۔ آپ اس پر غور کر کے دیکھ لیں، دنیا میں ہر پودا، ہر پیڑ، ہر درخت، کھیتوں میں اگنے والی اناج کی تمام شکلیں، ان کی پیدائش کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ ان کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے کہ جب ان کا بیج زمین کی تنہائی میں جا کے چپکے سے بیٹھ جاتا ہے، جب ان کے دانے، ان کی گٹلیاں زمین کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور وہ ایک خاص وقت اپنی تنہائی میں بسر کرتے ہیں۔ یہ تنہائی در حقیقت نباتات کے لیے غور و فکر اور پہچان کی ایک تنہائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نباتات کے لیے ایک اور نظام بنا رکھا ہے، ہمارے لیے کوئی اور نظام بنا رکھا ہے۔ ان دونوں نظاموں کو اگر میں واضح کرنا چاہوں تو نباتات کی دنیا کا جو نظام ہے وہ حقیقت میں مادی دنیا کا نظام ہے، اور وہ خودکار طریقے سے انہیں سکھایا جاتا ہے، خودکار طریقے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی استاد نہیں بھیجتا، کسی تعلیمی ادارے میں نہیں سیکھتے، کوئی ٹریننگ نہیں پڑھتے، کوئی ورق، کاغذ، کتاب اس کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بلڈ کر دیا ان کے جسم کے اندر اس سبق کو اور تعلیم کے اس نظام کو۔ بس اس کے لیے تنہائی صرف میسر ہوتی ہے، درکار ہوتی ہے، اور تنہائی کے ساتھ کچھ اور چیزیں جسے ہم کبھی پانی کہتے ہیں، کبھی مٹی کہتے ہیں، کبھی پانی اور مٹی کی آمیزش کہتے ہیں، اور اس کو علامہ اقبال نے نمی کا ذکر کر کے اس کی وضاحت کی ہے۔ اور اقبال نے اہل ایمان کو، ہم مسلمانوں کو یہ کہا کہ تو اپنی اس زمین کی ویرانی سے، امت کی ویرانی سے اور ان کی بدحالی سے پریشان نہ ہو۔ ہاں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، جس روز اسے نمی مل گئی تو یہ مٹی اندر سے بڑی زرخیز ہے، اس کی زرخیزی کام آ جائے گی اور فوراً یہ دانے، یہ گٹلیاں، یہ بیج، یہ زندہ ہو جائیں گے۔
دوسرے الفاظ میں مختصر کرتے ہوئے ان دانوں کو، ان بیجوں کو اللہ تعالیٰ نمی اور مٹی اور تنہائی مہیا کرتا ہے اور انہیں اپنی پہچان کا علم ہو جاتا ہے۔ جو پہلے اس کے اندر دبا ہوا تھا، اس کی پہچان مکمل نہیں ہوئی تھی، ایک خاص پروسیس سے گزارا گیا تو انہیں اپنی پہچان مکمل طور پر سمجھ میں آ گئی۔ جیسے ہی کسی دانے کو اپنی پہچان کا پتہ چلتا ہے، پھر وہ زمین کے اندر نہیں رہتا، پھر وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آ جاتا ہے اور وہ اپنی پہچان پھر دوسروں کو بتاتا ہے۔ گلاب کا پودا اپنے پھول کھلا کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں گلاب کا پودا ہوں، وہ اپنی پہچان بتاتا ہے اور پھر اپنی ذمہ داری بتاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے دنیا والوں کو خوشبو پھیلانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں لوگوں میں خوشبو تقسیم کروں۔ ہر پھولدار پودا دنیا میں خلق خدا کو خوشبو کے ساتھ اور بہت سارے فائدے پہنچاتا ہے۔ دنیا والوں کو وہ باقاعدہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کیا اور میں یہ کام کر رہا ہوں۔ دنیا والے جانتے بھی ہیں، اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، کتنی اچھی خوشبو ہے، کتنا اچھا پھول ہے، کیسا اچھا رنگ ہے، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ آم کا پیڑ لوگوں میں ذائقہ تقسیم کر کے یہ بتاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ذائقہ تقسیم کرنے کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور تمام پھلدار درخت جو ہیں وہ یہی اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا ذائقہ مختلف، ہر ایک کی شکل مختلف، ہر ایک کا فائدہ مختلف، لیکن تمام پھلدار پودے دنیا والوں کو یہ خبر دیتے ہیں کہ میں یہ والا پودا ہوں، میرا نام یہ ہے، میرا ذائقہ یہ ہے اور میرے فائدے یہ ہیں۔ سائے دار جتنے بھی پیڑ ہیں وہ لوگوں کو سایہ فراہم کر کے، خلق خدا کو سایہ فراہم کر کے اپنی پہچان کرواتے ہیں۔ جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ دھوپ تیز ہو جائے تو کس درخت کے نیچے جا کے سر چھپانا ہے اور اپنے آپ کو دھوپ سے بچانا ہے۔ یہ ان کی پہچان ہے اور یہ پہچان خلق خدا میں بھی عام ہو جاتی ہے۔ گویا کہ غار حرا کی اس عبادت میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو اور نباتات کو بھی شامل کر دیا ہے۔ صرف آپ چند لوگ عبادت نہیں کر رہے یہ والی، اللہ کی کائنات میں کروڑ ہا کروڑ پیڑ پودے درخت جانور سب اس عبادت میں کسی نہ کسی انداز میں مصروف ہے۔ لیکن اس عبادت کا سب سے بنیادی مقصد جو میں بار بار دہرا رہا ہوں وہ ہے غور و فکر کر کے اپنی پہچان اختیار کرنا اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جاننا، اور پھر جب وہ پہچان مل جائے تو پھر اپنی ذمہ داری پوری کرنا۔ یہ اس کا بنیادی مقصد بنتا ہے۔ آئیے یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے اس میں ایک دفعہ پھر غور کریں، اور یہ جو اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا معنی ہے ہم ان نباتات سے اور ان جمادات کے بعض چیزوں سے سیکھتے ہیں۔ آپ نے کئی بار اس کا تجربہ کیا، خود بھی کیا اور دیکھا بھی۔ جیسے ہی کسی چمنزار میں کوئی پودا پھول دینے والا وہ پھول دینا روک دے، اس کی شاخیں سوکھنا شروع ہو جائیں، اس کے پتے ہرے نہ رہیں، تو ہم دنیا والے کیا کرتے ہیں؟ یقیناً وہ اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پودا اپنی ذمہ داری پوری کر چکا، اب اس کا موت کا وقت آ چکا ہے، اب اس چمن میں رہنے کی اسے اجازت نہیں ہے، ہم اکھاڑ کے باہر پھینک دیتے ہیں اور اس کی جگہ نئے پودے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ درخت کاٹ دیے جاتے ہیں، باغات جلا دیے جاتے ہیں، کھیت فصل ایک دفعہ دے دے تو پھر اس کو جلا کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہی نظام فطرت ہے، ہم سب یہ کرتے ہیں۔ تو جان لیجئے اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ بھی یہی فیصلہ ہے۔ یہ ہے کہ جو انسان، جو معاشرہ، جو قوم اپنی پہچان یا نہ کرے یا پہچان ہونے کے باوجود اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس فرد کو اور ان معاشروں کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اکھاڑ کے پھینک دیا، نمرود کو، حامان کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو اور بہت سارے لوگ۔
عاد کی قوم کو، سمود کی قوم کو، ایکا کے لوگوں کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو، لوط علیہ السلام کی قوموں کو جب انہوں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی یا ذمہ داریوں کو فراموش کر کے بغاوت کے راستے پہ چل پڑے، یا دوسرے الفاظ میں خوشبو پھیلانے کے بجائے بدبودار ہو گئے، فائدہ دینے کے بجائے نقصان پہنچانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین سے ان قوموں کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اور یہ فیصلہ اس کا آئندہ بھی ہوگا، آئندہ بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم چونکہ اقرار کر چکے ہیں کلمے کا اس لیے ہمیں نہیں اکھاڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول، قرآن مجید کی آیات بار بار بتاتی ہیں کہ اگر تم نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اکھاڑ کے پھینک دے گا اور تمہاری جگہ نئے لوگوں کو لے آئے گا جو اس کی بات کو سنیں گے بھی اور اس کی بات پر عمل بھی کریں گے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ اعتکاف کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی ذمہ داری کے بارے میں جاننا، اور جب ذمہ داری کا پتہ چل جائے تو پھر اعتکاف کی مدت ختم ہونے کے بعد اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت جو پہچان کی نعمت ہے، جو علم اور آگہی کی نعمت ہے، اس نعمت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ ہم اس لیے دنیا میں بنائے گئے، ہمارا مقصد وجود یہ ہے۔ صرف کھانا پینا ہمارا مقصد نہیں ہے، کھانا پینا تو محض زندگی کو طاقتور بنانے کے لیے، بہتر انداز میں کام کرنے کے لیے وسیلے کے طور پر ہمیں اللہ رب العزت نے نعمت بھی عطا کر رکھی ہے اور وسیلہ بھی عطا کر رکھا ہے۔ یعنی وہ اس دنیا کی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مصیبتوں کا شکار کرتا ہے، ہمیں نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، اور نعمتیں زیادہ ہیں، مصیبتیں کم ہیں مقابلے میں اگر دیکھیں۔ لیکن ہم انسان ہیں کہ ہمیشہ مشکلات کا ہی ذکر کرتے ہیں، نعمتوں کو فراموش کر جاتے ہیں۔ ہم سب، میں اور آپ سب اسی کا شکار رہتے ہیں، جانتے تو ہیں سب، لیکن کبھی کبھار یہ معنی زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، کئی سال ہو گئے، یونیورسٹی میں ہمارے ایک بزرگ استاد تھے، کولیگ بھی تھے، دوست بھی تھے۔ وہ آئے، صبح اتفاقاً ملاقات ہو گئی، حال احوال پوچھا، کہنے لگے کہ سر میں بہت درد ہے، آج طبیعت خراب ہے۔ میرے منہ سے ایسی ایک جملہ نکل گیا کیونکہ ان کے ساتھ بے تکلفی تھی۔ میں نے کہا کہ سر پورا جسم ٹھیک ہے، صرف سر میں درد ہے، اسی کا ذکر کیا آپ نے، حالانکہ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، باقی تمام اعضاء کام کر رہے ہیں، باقی جسم تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ہم صرف مصیبت کا ہی ذکر کرتے ہیں، اور باقی ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچنے کا انداز بدل لیا جائے تو شکر کا موقع زیادہ ہے اور مصیبت کم ہوتی ہے، لیکن انسان کے پورے جسم پر وہی حاوی ہو جاتی ہے۔ اللہ والے جو ہیں وہ جتنے زیادہ متقی ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہ ناشکری کا تو بہت کم، لیکن صبر جو ہے اس کا جز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور شکر اس سے بھی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں ایسے رسول عطا کیے گئے۔ آپ کی سیرت میں میں نے کئی چیزیں پڑھی، اس میں سے ایک یہ بھی منفرد انداز کی چیز ہے۔ اگرچہ عام انسانوں کے لیے اصول یہی ہے کہ بیماری آ جائے تو علاج کرو، عام انسانوں کے لیے اصول یہی ہے، اور اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر آمادہ کیا ہے۔ لیکن اگر صبر کیا جائے تو رسول اللہ نے اس کو زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ علاج سے منع کیا گیا، علاج آپ نے خود بھی کروایا اور لوگوں سے بھی کہا کہ علاج کرو، لیکن علاج میں بھی فائدہ پہنچنے تک، صحت آنے تک صبر کو شامل نہ کیا جائے تو انسان ناشکری میں داخل ہو سکتا ہے، پریشانی بڑھ جائے تو انسان ناشکری کے دور میں آ جاتا ہے۔ اس لیے صبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ فضیلت عطا کی اور کہا کہ اگر صبر کرتے تو اور بھی زیادہ اچھا ہوتا، اس لیے کہ صبر کا نتیجہ اصل میں قیامت کے بعد ملنے والا ہے۔ دنیا میں کچھ اور بڑا حصہ اس کا قیامت کے بعد ملنے والا ہے، حشر کے میدان کے بعد، روزے جزا کے روز۔ اسی وجہ سے تو روزے کے بارے میں یہ کہا
صوم کے بارے میں یہ کہا کیونکہ صوم روزہ ہے ہی صبر، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، تھکاوٹ ہے، لیکن ہم صبر کیے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ تم اس کا بدلہ متعین نہیں کر سکتے کہ اس روزے کا بدلہ کتنا بڑا ہے، کتنی فضیلت اور کتنی برکتیں تمہیں میسر آنے والی ہیں، اور یہ صبر کے نتیجے میں ہے۔ ایک اور آیت آپ نے بڑی مشہور آیت سن رکھی ہوگی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اے لوگو جب بھی کوئی مشکل آئے تو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یہ نہیں کہا کہ ان اللہ مع المصلین۔ اے لوگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز بھی ایک وسیلہ ہے لیکن صبر اس سے بھی زیادہ بڑا وسیلہ ہے۔ اس اعتبار سے ہم جب یہ سمجھتے ہیں تو انسان ان چیزوں کو پر غور کرے گا تو اپنی ذمہ داری کو جاننے کے بعد وہ پھر دنیا والوں کو یہ بتائے کہ دیکھو ہمارا مقصد وجود یہ ہے، ہمیں یہ والا کام کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اظہار، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تعارف، اللہ کے رسول کی باتوں کی تعلیم، یہ لوگوں کو دینا، اور خود اللہ کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنا۔ بار بار قدم قدم پر ہمیں وہ چیز یاد آ جانی چاہیے، جہاں کہیں بھٹکے فوراً اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ آئندہ والا زمانہ جو ابھی اس اعتکاف کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی زندگی میں جو لکھا ہوا ہے اس نے، تو گویا کہ اعتکاف کا فائدہ تبھی ہوگا کہ جب آنے والے وقت کو ہم اس انداز میں گزاریں گے، تب بات بنے گی۔ سامعین گرامی، اب دو مختصر سی باتیں اور اس کے اندر شامل کرنا چاہتا ہوں اور پھر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک بات ارشاد فرمائی، سورہ شمس کی یہ آیات ہیں، پہلے کئی چیزوں کی قسمیں کھائی گئیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد پھر انسانی جان کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسانی جان کی اور جس نے اسے متوازن کیا، جس نے اس کے اندر ایک بیلنس قائم کیا۔ سوا کا معنی ہوتا ہے برابر کرنا، سوا کا معنی متوازن بنانا، اور برابر کرنا جو ہے وہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں تو گویا ان کے درمیان میں توازن قائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ توازن قائم کرنا یہ سواہا کا معنی ہے۔ قسم ہے انسانی جان کی اور جس نے اسے متوازن بنایا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ نے الہام کیا، الہام کا مطلب غیب کے ذریعے سے اسے یہ سکھایا، الہام کیا اس کا فجور یعنی اس کی خرابی، اس کی برائی اور اس کے غلط کام، اس کا علم عطا کر دیا الہام کے ذریعے سے۔ وَتَقْوَاهَا، اور اس کا تقوی یعنی اس کی نیکی یعنی اس کا خیر۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی پہلے حصے میں۔ اب یہ بات قرآن مجید کی آیت میں جو ہمیں ملی ہے، یہ ایک دلیل ہے، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یا اس پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ مجھے تو خیر اور شر کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ہر انسان کو خیر اور شر اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے سکھا دیا ہے، لیکن یہ خیر اور شر کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے بتایا۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دنیا میں ہر انسان یہ جانتا ہے کہ گندا رہنا بری بات ہے، صاف ستھرا رہنا اچھی بات ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اس کا بدن گندا ہو، فوراً انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب مجھے اسے صاف کرنا چاہیے۔ اس کا لباس میلا ہو، بدبودار ہو، پتہ چل جاتا ہے ہر انسان کو کہ یہ لباس اچھا نہیں ہے، مجھے اسے بدلنا چاہیے۔ جاپان اور چین کے کروڑوں انسان
جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے انہیں بھی خبر ہے کہ گندگی اچھی بات نہیں ہے اور صاف ستھرا رہنا یہ اچھی بات ہے۔ جھوٹ بولنا بری بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، دنیا کے ہر انسان کو پتا ہے۔ چین، جاپان، فرانس، جرمنی والے اس بات کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی پروڈکٹس ہماری مصنوعات اور ایجادات سے زیادہ بہتر ہیں۔ ہم ان کی مشینیں خریدتے ہیں، ان کے آلات خریدتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا ہوتا ہے۔ گھر سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں، کوئی مشینری خریدنی ہو تو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ میڈ ان جاپان لے کے آنا، میڈ ان جرمنی لے کے آنا۔ انہوں نے گویا دنیا والوں کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ ہم سچائی کو، دیانتداری کو، صفائی ستھرائی کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ وہ علم کا حصہ ہے جو انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اس کی مادی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے وہ معلومات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ فطرت سے اسے پتا ہے۔ باقی تمام حیوانات کو بھی فطرت کا علم عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جسے ہم جبر کا قانون یا قانون قدرت کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے بڑے ان طریقوں سے ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، بہت ہی چھوٹا، بالکل شاید دوسری تیسری جماعت میں پڑھتا ہوں گا، اتنا چھوٹا سا تھا، اور اس وقت ہمارے گھروں میں، آج بھی بہت سارے گاؤں دیہات میں یہ سلسلہ قائم ہے کہ مرغیاں پالی جاتی ہیں، پھر ان مرغیوں کے نیچے انڈے رکھ کر ان کے بچے نکالے جاتے ہیں تاکہ ایک سلسلہ قائم رہے۔ تو والد صاحب نے ایک بار مرغی کے نیچے جو انڈے رکھے گئے تھے مرغی کے، اس میں 5-6 بطخ کے انڈے بھی رکھ دیے تھے۔ اب وہ بچے نکلے، چند دنوں کے فاصلے سے دونوں بچے نکل گئے، بطخ کے بھی نکل آئے، مرغی کے بھی نکل آئے۔ پھر ہمیں بچوں کو بلایا، ہم اکٹھے رہا کرتے تھے، خاندان کے 4-5 گھر، تو 4-5 گھروں کے 10-15 بچے وہ اکٹھے ہو گئے۔ تو والد صاحب نے ایک بڑے ٹب میں پانی بھرا اور مرغی کے ایک بچے کو اس میں ڈالا، تو وہ تو بیچارہ جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا، فوراً اس کے پر گیلے ہو گئے اور ایسے لگا جیسے بس ابھی جان گئی، فوراً اس کو نکال کے باہر رکھا۔ بطخ کے بچے کو ڈالا تو اس نے، ابھی وہ انڈے سے نکلا ہی تھا، چند گھنٹے اس کی عمر تھی، اور وہ جیسے ہی پانی میں گیا اس نے تیرنا شروع کر دیا۔ تو والد صاحب نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ دیکھو اس بطخ کے بچے کو تیرنا کس نے سکھایا تھا، کیونکہ اس کی تو ماں مرغی ہے، مرغی تو کبھی پانی میں جاتی نہیں ہے، اور ابھی اس سے تو پیدا ہوئے چند گھنٹے ہوئے ہیں، اور اس مرغی کے بچے کو تیرنا کیوں نہیں آتا؟ پھر ہمیں سکھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق ہر پرندے کو، ہر جانور کو اور ہر چیز کو جو اس کا علم ضرورت ہے اس کی، وہ اس کو قدرت کی ذریعے سے عطا کر دیتا ہے۔ یہ پیدائشی علم ہے۔ مچھلیوں کو تیرنا آ جاتا ہے، پانی کے اندر رہنا، سانس لینا آ جاتا ہے، مرغابیوں کو تیرنا آ جاتا ہے، اڑنے والے پرندے اپنے انداز میں۔ تو دنیا میں ہر جانور کو کیا کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح رہنا ہے، یہ علم انسان کو بھی عطا کیا گیا ہے، اس کا ایک حصہ۔ اسی وجہ سے بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنی ماں کا دودھ پینے لگتا ہے۔ اس کی ماں اس کو باقاعدہ سکھاتی نہیں ہے کہ تم نے یہ دودھ اپنی خوراک کس طرح حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا حصہ انسان کو نسبتاً زیادہ عطا کیا گیا، جو میں نے ابھی بتایا ہے، گندا ہونا، اچھا ہونا، سچ بولنا، جھوٹ بولنا، اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الہامی انداز میں سکھا دی ہیں، لیکن انسان کو اس سے زیادہ بھی عطا کرنے کی ضرورت تھی۔ پہلے حصے کا علم جس کا تعلق مادی دنیا سے زیادہ ہے، اس میں بھی ضرورت ہے کہ اس کو ترقی دی جائے، اس میں اضافہ کیا جائے، اور جو دوسری سطح کا علم ہے جسے روحانیات کا، اخلاقیات کا، عقائد کا، دین کا، وہ حصہ جو ہمارے نظریات، تصورات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں،
اس کا علم بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الہام نہیں کیا، اس کے لیے نبیوں کو، رسولوں کو، کتابوں کو نازل فرمایا۔ تو گویا انسانوں کے لیے دو طرح کے علم کی ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کا اہتمام فرما دیا۔ الہامی طور پر جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ بھی عطا کر دیا، اور روحانی اعتبار سے جس میں غلطیاں انسان کر سکتا تھا اور کرتا ہے اس میں بھی توجہ دلا دی نبیوں اور کتابوں کے ذریعے سے۔ اب ان دونوں ذریعوں سے علم حاصل کرنا اور ان کو ترقی دینا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ترقی دینے کا معنی میں نے کہاں سے حاصل کیا؟ وہ اس کے اگلی آیات ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اس الہامی علم کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ جو ہے یہ صرف تنہائی میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے سے نہیں آتا۔ تزکیہ کا بنیادی معنی ہوتا ہے پیوریفیکیشن کرنا، اس کو مزید بہتر سے بہتر بنانا، مزید طاقتور سے طاقتور بنانا، مزید فائدے سے اور زیادہ اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرنا جس سے اس کا فائدہ بڑھ جائے۔ میں اکثر دوستوں سے یہ ذکر کرتا ہوں، آپ سب لوگ چونکہ اس کے عینی شاہد بھی ہو سکتے ہیں، بچے نہیں ہیں لیکن کم از کم جو ہے وہ نسبتاً بڑی عمر کے لوگ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ہمارے بچپن میں شہروں میں جو کیمرہ ہوا کرتا تھا وہ باقاعدہ اتنا بڑا باکس ہوا کرتا تھا، ایک کمرہ نما باکس ہوتا تھا اور آدمی اس کے اندر داخل ہو کر پھر تصویریں نکالتا تھا۔ پھر بھی تصویر اچھی نہیں ہوتی تھی، یعنی کیمرہ اپنی ایجاد کے آغاز میں اس طرح کی شکل کی ایک مشین ہوتی تھی، اور اب کیمرہ جو ہے وہ کتنا طاقتور ہو گیا ہے اور کتنا چھوٹا ہو گیا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ چونٹی کی پشت پر باقاعدہ کیمرہ لگا دیا جاتا ہے اور وہ کیمرہ اس کے ساتھ ہی چونٹی کے بل میں داخل ہو جاتا ہے، اور بل کے اندر کی ساری دنیا جو ہے اس کیمرے سے تصویریں بھی بن رہی ہوتی ہیں اور آوازیں بھی ریکارڈ کی جا رہی ہوتی ہیں۔ وہ چونٹی کہاں جا رہی ہے، کیا کچھ کر رہی ہے، کس طرح کی آوازیں نکال رہی ہے۔ تو یہ عمل کیا ہے؟ میں آپ کو بالکل صحیح یہ بتاتا ہوں کہ یہ کیمرے کا تزکیہ ہوا ہے، یعنی آپ نے کیمرے کی مشین کو بہتر سے بہتر بنانے کے عمل کو اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم میں اضافہ کرتے کرتے اسے بہترین بنا دیا، اور اب تو اس قدر زیادہ اس کے اندر طاقت آ چکی ہے کہ زمین کے اندر کتنا پیٹرول ہے، کتنا پانی ہے، کتنی دھاتیں ہیں، کہاں کہاں موجود ہیں، آپ زمین کے اوپر کئی ہزار فٹ کے فاصلے سے بھی سیٹلائٹ کے ذریعے سے آپ اس کی تصویریں لے سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ زمین کے اندر کیا کچھ ہے، اندر کیا کچھ ہے۔ ہم نے ایک جگہ پلاٹ خریدا، پلاٹ بالکل ہموار تھا، خرید لیا، پیسے ویسے دے دیے۔ جب مکان بنانے لگے تو سوسائٹی نے کہا کہ آپ اس زمین کا باقاعدہ ٹیسٹ کروائیں کہ یہ زمین کتنی طاقتور ہے، اور آپ کو اپنی بنیادیں کتنی گہرائی تک کھودنی ہیں، اس پر عمارت بنواؤ گے پھر تمہیں اجازت ہے، نہیں تو نقشہ پاس نہیں ہوگا۔ ہم نے کھدوانا شروع کیا، ٹیسٹ کروایا، تو ٹیکس سے ایک ڈرل مشین کے ذریعے سے اس نے جب کیا تو 15 فٹ کے بعد پانی آ گیا، کئی جگہوں پہ 10 فٹ کے بعد پانی آ گیا۔ اب پورا نظام بدل گیا جو ہم نے ایسٹیمیٹ لگا رکھا تھا۔ پھر کسی ہمارے ایک بیٹے نے انجینئرنگ کا اس نے کیا، وہ انجینئر ہے، اس کو اچانک پتہ چلا، خیال آیا کہ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سے، کہ آپ کی زمین اس وقت جس حالت میں ہے، یہ والا پلاٹ آج سے 10 سال پہلے اس پلاٹ کی حالت کیا تھی، آج سے 25 سال پہلے اس پلاٹ کی حالت کیا تھی، میں اگر آج دیکھنا چاہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں۔ حالانکہ عمارت بن چکی ہے، لیکن سیٹلائٹ کی تصویروں میں یہ سب ریکارڈ موجود ہے۔ آج سے 20 سال پہلے اگر یہاں تالاب تھا، نالا تھا، برف تھی، کچھ بھی تھا، تو وہ آپ کو تصویر دکھا دے گا کہ آپ کے پلاٹ کی یہ والی حالت ہے۔ یہ تزکیہ ہے، ہم آلات کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو جتنا تزکیہ بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان
اتنا ہی اپنے آلات کو طاقتور بنا دیتا ہے، بہتر بنا دیتا ہے۔ بس یہیں سے سمجھ لیجئے کہ 10 دن آپ نے جو اعتکاف میں گزارے ہیں، یہ آپ نے اندر کی دنیا کا تزکیہ کیا ہے، تقوی اس کے اندر پیدا کیا ہے۔ جتنا تقوی آپ کا طاقتور ہوگا، باہر نکلنے کے بعد زندگی گزارنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی طاقت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب آپ برائی سے بچنے کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہوں گے، بڑی آسانی کے ساتھ اس برے کام کو چھوڑ دیں گے، بڑی آسانی کے ساتھ اس غلط کام سے توبہ کر لیں گے، کیونکہ تقوی ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو اس کام پر آمادہ کرتا ہے۔ تقوی نہ ہو تو انسان کے لیے رشوت لینا آسان، بدکاریاں کرنا آسان، ظلم کرنا آسان، لوگوں کا مال کھانا آسان، یہ ساری چیزیں ان کے لیے آسان ہیں، اور پورا پاکستان اسی میں لگا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے لگا ہوا ہے کہ اندر کی دنیا کو انہوں نے طاقتور بنایا ہی نہیں ہے۔ بظاہر وہ نمازیں پڑھتے ہیں، حج و عمرے کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایک طرح کی جسمانی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ حالانکہ ان تمام عبادات کا اصل تعلق جو ہے وہ اس روحانی دنیا سے ہے، جس روحانی دنیا میں غور و فکر ہی انسان کو وہ تقوی فراہم کرتا ہے، اس تقوی سے آشنا کرتا ہے۔ تو یہ غور و فکر کی عبادت اس اعتکاف کی عبادت میں ہمیں کرنا چاہیے۔ میں ایک آخری بات کہہ کے بات کو سمیٹتا ہوں، روکتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو اعتکاف والی عبادت ہے نا، یہ تو چند لوگوں کو میسر آتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ یہ رتبہ عطا کرے، فضیلت دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اہل ایمان کو اس کا ایک جز دیا ہوا ہے، اور وہ جز اس کی نماز ہے۔ آپ نماز پر غور کریں گے تو نماز میں بھی جو سب سے مرکزی اور جوہری حصہ ہے نا، وہ رکوع سجدہ قیام نہیں ہے۔ وہ کس کیفیت میں رکوع کیا جا رہا ہے، کس کیفیت میں سجدہ کیا جا رہا ہے، کس کیفیت میں تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں، وہ کیفیت ہی اصل میں نماز ہے۔ یعنی اگر میرے خیالات میں پوری دنیا کے کام آ رہے ہیں اور میں جو ہے وہ رکعتیں پوری کر رہا ہوں، تو رکعتیں پوری ہو جائیں گی، نماز پوری نہیں ہوگی۔ اصل نماز تب ہوگی کہ جب آپ اور میں پوری توجہ کے ساتھ ایک ایک آیت، ایک ایک تسبیح اس پر غور بھی کریں گے، اور اطمینان سے رکوع کریں گے، اطمینان سے سجدہ کریں گے، اور اس تصور کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں گے کہ میں کائنات کے مالک کے سامنے کھڑا ہوں، میں اس کا ایک ادنا سا کمزور سا بندہ ہوں، گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، اور میں اپنے مالک سے یہ مناجات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہوں خاموشی کے ساتھ۔ دنیا والوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ سے کیا کہتا ہوں، لیکن میں اپنے اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اے اللہ، میں گناہگار ہوں اور مجھے سیدھے راستے کا پتہ نہیں چل رہا، مجھے سیدھا راستہ دکھا اور اپنا فضل عطا کر مجھے بھی اور میرے ماں باپ کو بھی اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تجھے بھی سلام و دعا، اور تیرے نبیوں کی طرف بھی میں اپنی محبت کے۔ یہ ساری باتیں اس احساس اور تصور کی بنیاد پر ہم کر رہے ہوتے ہیں جس کا دنیا والوں کو نہیں پتہ چلتا۔ اسی وجہ سے نماز بھی ایک طرح کی تنہائی کا نام ہے، نماز بھی مختصر وقت کے لیے اپنے اعتکاف میں داخل ہونے کا نام ہے۔ تو یہ اعتکاف کی عبادت انشاءاللہ کل ختم نہیں ہوگی۔ ظاہری اعتبار سے، چار دیواری کے نقطہ نظر سے، مسجدوں کے نقطہ نظر سے یہ اعتکاف کی عبادت ہو سکتا ہے کل ختم ہو جائے، لیکن اعتکاف کی عبادت کا یہ اثر، اس کا یہ فائدہ، یہ آپ کے ساتھ جانا چاہیے اور خلق خدا کو بتانا چاہیے کہ میں نے اس اعتکاف کی عبادت میں اپنی ذمہ داری کو سمجھا، اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھا، اپنے مقصد وجود کو سمجھا، اب میں ایک بدلا ہوا انسان ہوں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ جس بندے نے بھی اس احساس کے ساتھ اپنے یہ شب و روز گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا آخرت جو ہے اس میں بھی بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔
ہاں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. یہاں تو معروفات کا ماحول تھا، کوشش کی، ساتھیوں نبھائے نے اچھے اعمال کیے ہیں، عبادات کی ہیں، کچھ دین کی باتیں کی کوشش کی ہے. باہر اس سے کیسے بچا جائے، اس میں اپنے کیسے محفوظ کیا جائے، اس سے کیسے؟ اصل میں یہی سوال ہے جو آپ نے اپنے آپ سے اعتکاف میں کرنا ہے، اور یقیناً کر چکے ہوں گے. اور یہ آپ کا سوال پوچھنا بذات خود اس کیفیت کا اظہار ہے کہ کم از کم یہ احساس تو پیدا ہوا. میں نے اپنے بزرگوں سے اور بعض اللہ کے نیک بندوں سے جو بہت کچھ سیکھا ہے، جو تھوڑا بہت منتقل کرتا رہتا ہوں، اس میں بھی نا ایک نقطہ بڑا آسان لیکن فوراً سمجھ میں آنے والا ہے، اور وہ بھی ہے احساس. آپ کا یہ سوال کرنا اس احساس کی علامت ہے جس کی بنا پر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ باہر کی دنیا جو ہے وہ تو خرابیوں اور بیماریوں سے اور برائیوں سے بھری پڑی ہے. آدمی صاف ستھری جگہ پر رہے تو صاف ستھرا رہ سکتا ہے، گندے نالے کے پاس سے گزرے گا، گرد و غبار والی زمین سے گزرے گا تو میلا تو ہوگا. تو پہلا نقطہ یہ جان لیجئے کہ میلا ہونے سے نہیں گھبرانا، لیکن میلا ہونے کے فوراً بعد اپنے آپ کو صاف کرنا اور صاف ستھرا رہنے کی کوشش کرنا، یہ اصل بڑی ذمہ داری ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی. ایک دفعہ ہاں اس کا سورس جو ہے نا وہ یہی ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں. نہیں، سب سے بڑا سورس قرآن مجید، سب سے بڑا سورس، اس کے بعد نماز، اس کے بعد استغفار. استغفار جو ہے نا یہ اس کا ایک جز ہے، اس کا ایک جز ہے. لیکن بعض اوقات استغفر اللہ کہنے سے بات پورے طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی. قرآن کی آیات وہ ہمیں پورے طریقے سے سمجھاتی ہیں اور وہ قدم قدم پر راستہ بتاتی ہیں. مثلا ایک معاشرے کی عام سی خرابی، بے شمار لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور وہ ہے گھر کے اندر کی دنیا میں میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جانا اور اس میں اختلاف پیدا ہو جانا اور بات طلاق تک پہنچ جانا. اب یہ شر ہے، شیطان کی بہت بڑی جو ہے نا وہ کاوشوں میں سے اور محنتوں میں سے ایک محنت یہ ہے. ابلیس، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس یہ باقاعدہ اس شاگرد سے بہت خوش ہوتا ہے جو گھر کی زندگی کو بدامنی میں شامل کر دے اور میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دے. شیطان سب سے زیادہ اس شاگرد سے خوش ہوتا ہے اور کہا تم نے اچھا کام کیا، سب سے بڑا کام تم نے کیا ہے. اچھا یہ اب شر ہے. اس شر سے بچنے کے لیے صرف استغفار کام نہیں کرے گا. اس شر سے بچنے کے لیے قرآن مجید سے پوچھنا پڑے گا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے میاں بیوی خود آپس میں مشورہ کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عزت ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے. اگر میاں بیوی نے خود ہی ایک دوسرے کا خیال نہ رکھا تو باہر کی دنیا والے وہ کیوں رکھیں گے؟ انہوں نے تو بگاڑنا ہے، اس کو اور زیادہ خراب کرنا ہے. قرآن نے پہلا مرحلہ یہ بتایا. پھر فرمایا کہ اگر بات نہیں بن رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس گھر میں کوئی بزرگ بھی ہوں گے، خاندان میں کچھ بڑے بھی ہوں گے جن کا تجربہ ہوگا، ان کو شامل کر لیں کہ ہمیں تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ ہی سمجھائیں. تو بڑے کی بات ماننے سے ہو سکتا ہے معاملہ سدھر جائے. پھر نہ سدھرے، پھر اللہ نے فرمایا. اب یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں اور ہمارے ہاں بیشتر لوگ اس سے ناواقف ہیں. بیشتر علماء صرف طلاق کے مسائل بتاتے ہیں، طلاق کے اسباب نہیں بتاتے. اس کا طلاق سے پہلے والے جو علاج ہیں وہ نہیں بتاتے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ پہلے خود میاں بیوی کی لڑائی ان کے کمرے سے باہر نہیں آنی چاہیے، وہیں حل ہو جائے تو یہ سب سے بہتر ہے. کمرے سے باہر آ گئی تو پھر بڑوں کو شامل کیا جائے، ان کی عزت، احترام، تجربہ کام آئے گا. پھر بھی کام نہیں آ رہا، بات اتنی زیادہ بگڑ گئی ہے تو پھر میاں سے کہا ایک ان سے الگ ہو جاؤ، اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ، بستر الگ کر دو، ناراض رہو بے شک لیکن الگ سونا شروع کر دو. پتہ چل جائے گا گھر والوں کو بھی کچھ نہ کچھ
اہتمام کریں گے کہ جناب یہ تو اچھی بات نہیں ہے، ملنے کا صلح کا امکان بڑھ جائے گا، پھر بھی نہیں بن رہا، پھر اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ایک طلاق دو بس، اور ایک طلاق دینے کے بعد بھی بیوی کو مت نکالو گھر سے، اسی گھر میں رہے، اسی کمرے میں رہے، اسی طرح کھانا پینا چلتا رہے، اور باقاعدہ 1 مہینے تک انتظار کرو۔ یقیناً وہاں تک پہنچنے میں کئی مہینے لگ جائیں گے، اور کہیں نہ کہیں بات صلح میں آ ہی جائے گی۔ تو اس شر سے بچنے کے لیے قرآن ہمیں باقاعدہ اس کا طریقہ بتاتا ہے۔ اگر ہم اس طریقے کو اختیار نہ کریں یا اس کے بارے میں نہ جانیں تو پھر تو ایسے ہی ادھر ناراض ہوئے اور ادھر فٹ سے طلاق دے دی، بات ختم ہو گئی۔ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے بکری کو ذبح کر دیا اور ابھی ذبح کرنا نہیں تھا، اب اس کے بعد دوبارہ جڑ نہیں سکتی، وہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن اس بڑے عمل سے بچنے کے لیے ہمیں باقاعدہ طریقہ بتاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ قرآن سب سے پہلا وسیلہ، کیونکہ وہ ہمیں طریقہ بتائے گا کہ یہ والی مشکل آ گئی ہے تو اب کیا کرو، اب کیا کرو، اب کیا کرو۔ پھر اس کے ساتھ نماز، جو فوری وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ اس سے مدد فراہم کرتا ہے۔ اس لیے کوئی جنگ ایسی نہیں، کوئی غزوہ ایسا نہیں گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں اترنے کے بعد سب سے پہلا کام 2 رکعتیں نماز نفل نہ پڑھے ہوں، اور اس نماز کے ذریعے سے جنگ میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی ہو۔ سفر، کوئی ایک سفر ایسا نہیں گزرا کہ سفر پہ جانے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نہ پڑھی ہو، کیونکہ نماز وسیلہ ہے مدد طلب کرنے کا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو اس لیے قرآن، پھر اس کے بعد نماز، اور پھر اس کے ساتھ استغفار، کیونکہ استغفار تو ایک ایسی عبادت ہے نا جو ہر وقت چل سکتی ہے۔ آغاز ہی استغفار سے کر دیں اور پھر وہ بار بار کرتے رہیں ساتھ ساتھ، تو عمومی طور پر انسان شر سے بچ جاتا ہے۔ میری آنکھ نہیں کھل رہی، نماز کا وقت جا رہا ہے، بچہ بار بار سو رہا ہے، اسے سکھائیں اور خود بھی سیکھیں کہ اعوذ باللہ کثرت سے پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو۔ جیسے ہی 10 بار پڑھو گے تو وہ سستی دور ہو جائے گی۔ وہ جو نیند کا غلبہ ہے، شیطان کو یہ دونوں کلمات بھگا دیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ شر کی دنیا سے بچنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، اصحاب رسول کا طریقہ، وہ یہ ہے کہ سب مل کر سورۃ العصر پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق